أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی 12ویں پارے کی یہ آیت نمبر 84-85 فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، مبعوث کیا۔ شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بہت خوشحال ہو، فراغت کے ساتھ ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تمہارے بارے میں تمہارے اوپر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا اے میری قوم، تول میں اور ناپ میں پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک زرخیز علاقہ تھا، لیکن یہ اپنی بد اعتقادی کے ساتھ ساتھ مالی بدعنوانی میں بھی یہ مصروف تھے، اور ایک طرح سے اس میں پورے طور پر ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ہی حضرت شعیب نے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا، متنبہ کیا، نکیر کی، انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیں، اور ان کی قوم میں جو خرابی اور جو برائی موجود ہو اس کی طرف نشاندہی کریں، اس سے باز رہنے کی ان کو تاکید کریں۔ ان کے اندر یہ چیز بہت شدت کے ساتھ موجود تھی۔ زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود ان کی نیت کا کھوٹ، عمل کی کمزوری کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی یہ کسی بھی طور سے درست اور جائز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام ہے یہ کہ کسی کو آپ کوئی چیز تول کر کے دے رہے ہیں یا ناپ کر کے دے رہے ہیں تو اس میں کمی کر لیں۔ آپ جب پیسے ان سے پورے لے رہے ہیں تو وہ چیز بھی کا حق کو کسٹمر کو پوری کی پوری دی جانی چاہیے۔ ناپ میں تول میں کمی کرنا یہ غلط اور نامناسب ہے۔ قرآن نے کسی اور بھی جگہ کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تولتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو اس میں وہ کمی کر لیتے ہیں۔ اسی کو یہاں قرآن مجید نے اس طرح سے بھی کہا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ لکھا ہے علماء نے کہ یہ آیت کا ٹکڑا یہ تمام حقوق کو شامل ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ کوئی آپ کے پاس خریدنے آیا کوئی سامان، اس میں آپ نے کمی کر لی، ڈنڈی مار دی، اور یہ جملہ قرآن مجید کے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، یہ تمام حقوق کو شامل ہے۔ لوگوں کے جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہو رہے ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرنا یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ ذہن نہیں جاتا ہمارا، توجہ نہیں ہو پاتی ہماری، لیکن یہ بات ہے کہ یہاں تک اس میں لکھا گیا ہے کہ دفتر کا ملازم بھی اگر اپنے اوقات میں کمی کر رہا ہے تو وہ بھی ڈنڈی مارنے والا کہا جائے گا۔ کوئی کسی کا ملازم ہے جو اس کے اوقات اس کے اوپر ضروری طے کر دیے گئے ہیں، ان اوقات میں کمی کر رہا ہے، وہ بھی ڈنڈی مارنے والا ہے۔ آپ اس کو دیکھتے جائیے کہ جو جس میدان کا ہو اور اس کام میں اگر ڈنڈی مار رہا ہے، کمی کر رہا ہے، تو وہ گویا کہ اس زمرے میں آئے گا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کے زمرے میں، کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اصل میں جو بات ہے
یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے. ان کی ذہنیت بھی سرمایہ دارانہ تھی، آج بھی وہ ذہنیت قائم ہے. اور کیا ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت؟ سرمایہ داروں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ہمارا ہے، سارا مال ہمارا ہے، ساری ملکیت ہماری ہے. جبکہ قرآن کا تصور یہ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ ملک مال اللہ کا ہے. اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے کسی بندے کو اس کا مالک بنایا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے کسی کے قبضے میں دیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے. ملک تو اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. ہماری جان بھی اسی کی ہے، ہمارا جسم بھی اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے. بات وہ نہیں عرض کی جا رہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ مال اللہ کا ہے. یہ قرآن کا اور دین کا تصور ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے تنہا مالک ہیں، ہم نے حاصل کیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اب اس میں کسی کا کوئی کسی طرح کا حصہ نہیں. جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ سب کا حصہ ہے، ان تمام حصے داروں کو حصے ملنے چاہیے. اگر آپ تنہا اس کے مالک بن رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے کہا ہے، ایک جگہ کہا ہے کمزوروں کے لیے یا وہ لوگ جو غلام تھے ان کو آزاد کیا آپ نے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اس مال میں سے الذی آتاکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی دو. ایسا نہیں کہ تم اس کے تنہا مالک بن کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس میں دوسروں کو بھی دو، دوسروں کو بھی شریک کرو. مختلف آیات اس ضمن میں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ذہن ہے سرمایہ داروں کا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا دین اس کا داعی اور اس کا علمبردار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب کو. یہی اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے بچ کر کے مال رہ جا رہا ہے اس میں شریعت نے 2.5% زکوٰۃ متعین کی ہے. وہ ان کے لیے جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، مالی اعتبار سے ان کی سکت نہیں ہے، ان کی بھی مدد ہو جائے. یہ تو ضروری چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں اس میں آپ دوسروں کو بھی شریک کیجئے، اور دوسروں کو شریک کرنے سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. آپ دوسروں کا خیال کریں گے. قرآن مجید نے جیسے کہا کسی جگہ وَأَحْسِن، آپ ویسے ہی اچھا معاملہ کی جیسا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا. اللہ نے جس طرح سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، یعنی آپ کو بغیر کسی حق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا. ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمیں ہی ملتا. اور یہاں پر یہ بات بھی ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی اجارہ داری تھی یا آپ کا موروثی حق تھا، آپ کا خاندانی حق تھا کہ آپ کو یہ ملتا، بلکہ اللہ نے نواز دیا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کسی کو بہت نواز دیتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو نوازا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں کا بھی خیال کرے، دوسروں کو بھی دے. اس ذہنیت کو نہ پنپنے دے کہ نہیں یہ تو ہم اس کے تنہا مالک ہیں. یہ فکر اور یہ ذہنیت غلط ہے. اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو لوگ مال ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے تو بہت چمک دمک رہتی ہے، تھوڑے دن کے لیے. آخرت تو خیر ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی یہ بری عادت اور ان کا یہ برا طریقہ ان کو اسی دنیا میں پھل کے طور پر مل جاتا ہے کہ کاروبار کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. کاروبار جو آپ نے کھڑا کیا تھا اپنے گمان کے مطابق کہ ہم نے اپنے طاقت پر، اپنے بازو پر کی قوت پر، اپنے دماغ کی طاقت پر، اپنے دماغ کی صلاحیت پر ہم نے یہ کاروبار کھڑا کیا، وہ کاروبار بھی دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. سیکنڈ نہیں لگتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ فقر سے بچائے، محتاجی سے بچائے. لیکن اگر کوئی اس تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں ہم نے تو بہت اچھا ڈاج دے دیا، ہم نے تو آج بیوقوف بنا دیا، ہم نے تو گاہک کو آج دھوکہ دے دیا. دھوکہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں بات تھوڑی سی بڑھ رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے مدینے کے بازار سے، دیکھا آپ نے کہ غلے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ اس میں ڈال دیا، باہر نکالا تو ہاتھ بھیگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھیگ گیا تھا اس لیے چھپا دیا اس کو.
भीगा हुआ अंदर कर दिया, सूखा हुआ गल्ले का हिस्सा ऊपर कर दिया ताकि बिक जाए। आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम बताओ, दोनों को सामने रखो और बताओ कि भाई ये भीगा है, ये सूखा है। ये फिक्र अगर किसी ताजिर के अंदर हो जाए तो अल्लाह के घर में बात बैठ करके कही जा रही है कि बरकत भी उसी एतबार से हो। इस फिक्र के साथ अगर चला जाए कि हम धोखा नहीं देंगे, ऐब को बता देंगे, ऐब को छुपा करके सामान बेचना, मेरे भाई थोड़े दिन की बरकत तो हो सकती है, बरकत नहीं कहा जाएगा उसको, थोड़े दिन की रौनक हो सकती है, रंगारंगी हो सकती है, चकाचौंध हो सकती है, लेकिन पायदारी उसके अंदर नहीं हो सकती। तो बुनियादी तौर पर जो बात है कि नाप तौल में कमी करना, ये सारी बरकत को जाय कर देने वाली चीज है। आखिरत तो तबाह है, दुनिया में भी इसका नुकसान मिल जाता है, कारोबार चौपट होगा, और उसका एक नुकसान ये भी होता है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, कि औलादें नाफरमान होती है, औलादें खराब होती हैं, जाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए खास करके है कि सही कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए और इस बुरी आदत से हम सबकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।